بلندتر صلوات بار دیگر بآواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات بآواز بلند پڑھ دی۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے سید رسول بخش شاہ صاحب ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک ان کی، ان کے خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، مالک جو حاجات جو دعا ہے اسے پورا فرما۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ وعدہ تھا شاہ صاحب سے پورا ہو گیا، وفا ہو گیا۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ کے میں مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، پھر آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی اور اندازہ ہوگا کہ کتنا دیر مجھے پڑھنا ہے۔ جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک علی کا علم وہ سمندر ہے جس کا آج تک کنارہ ہی نہیں ملا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں، اور تیری زندگی ہو جو جملے پہ بول پڑا ہے۔ علی کا علم، آپ سلامت رہیں جو بزرگ سامنے بیٹھے ہیں۔ علی کا علم، شاید آپ کی زندگی ہو۔ اس جملے کو آپ نے غور سے سن لیا تو آپ نے دعا دے دی ہے۔ ہائے ہائے، علی کا علم وہ سمندر ہے جس کا آج تک نہ کنارہ ملا ہے نہ گہرائی کا پتہ چلا۔ ہائے ہائے، حیدری، اب سلامت رہے۔ شاہ جی آپ نے ذرا لفظوں پہ غور فرمانا ہے سارے صاحبان۔ میں تو کافی بندوں کے نام بھی اب جان گیا ہوں، لیکن میں شاہ جی جملہ کہنے لگا ہوں۔ جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک، ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ آخری بندہ آخری ہچکی لے رہا ہو، علی کا علم وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کنارے کوئی جان ہی نہیں سکا۔ علی اللہ کا وہ طلسم ہے، اگر علی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو آدم بن جاتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، علی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو آدم بن جاتا ہے، اگر قدم رکھ دے کعبہ قبلہ ہو جاتا ہے۔
آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ جو جملے پہ بول پڑا ہے علی مٹی کو ہاتھ لگائے تو تیرا میرا باپ آدم بنتا ہے۔ آپ کی زندگی ہو یا شاہ جی، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ جو جملے پہ بول پڑا میرے ساتھ، ہائے ہائے علی وہ طلسم کبریائی ہے۔ ہائے ہائے، میں جملہ پلٹ کے کہنے لگا، آپ کی زندگی بزرگ، آپ کا مولا صحت دے، سلامتی دے، جو وہاں سے بولا ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا علی وہ طلسم کبریائی ہے، اب میں جملہ پلٹ کے کہتا ہوں علی وہ بدن کبریائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کا بدن ہی کبریائی والا بدن ہے۔ بندے ابھی سوچ رہے ہیں کہ مرتضیٰ کو داد دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اللہ اکبر، جو میرے صاحبان سامنے کھڑے ہیں، علی مٹی کو ہاتھ لگا دے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جس کا عقیدہ وہ تو میرے ساتھ بولے گا نا، علی مٹی کو ہاتھ لگائے آدم بنتا ہے۔ علی جہاں قدم رکھ دے وہ کعبہ قبلہ ہو جاتا ہے۔ جتنے شیعوں نے حیدر کرار بیٹھے ہو، ہمارا کعبے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ پہلی امامت کعبے میں سے ملی، آخری کعبے پر آئے گی۔ اوئے ہوئے، علی کعبے سے آیا، قائم کعبے۔ آپ کے ذہن میں حیدر 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 حیدر۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں۔ سارے مل کے بولو حیدری۔ آپ سلامت رہیں۔ کبریائی کا بدن کعبے میں آیا۔ میں ذرا جاگ دیا ہوں نا یار، اگر مجھ اتنی دور سے مہمان بنا کے بلایا ہے تو کبریائی کا بدن کعبے میں آیا، اور آخری امام کعبے پر آئے گا۔ جو بندہ شیعہ اور مرتضیٰ کو داد نہ دے سکے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، داد کیوں نہیں دی؟ آخری امام آئیں گے کعبے کی چھت پہ، آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ۔ قائم ہاتھ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا۔ آپ کی زندگی ہو۔ ابھی تو یار شروع بھی نہیں کیا میں نے۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ سیدنا رسول پاک شاہ جی، میں پھر کہتا ہوں، جو اس جملے پہ بول پڑا اس نے مرتضیٰ پہ احسان کر دیا۔ اگر کوئی ناراض ہے تو آ کے ریفرنس لے لے، ناراض ہو کے ذکر حسین سے جانا نہیں چاہیے۔ اور یہی تو میں دنیا کو سمجھاتا ہوں، ذکر حسین لا علاج مرضوں کے لیے شفا ہے، کرونے کے ڈر سے شفاعت کا در بند رکھا۔ ہائے ہائے، اگر یہ در بند ہو گیا تو در بدر ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، جو 14 کے در سے ہٹ گیا وہ در بدر ہو گیا ہے۔ مولا حسین کا نیاز جنت کا تام لگتا ہے، مولا حسین کا نیاز جنت کا تام لگتا ہے، حسینی سبیل کا پانی کوثر کا جام لگتا ہے۔ جو بھی جہاں بھی نہیں کرتا شبیر مولا کا ماتم، اکبر اس آدمی کا روح اور بدنی حرام لگتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ شیعہ قوم کو ڈرانا چاہتے ہو کہ یہ کورونے سے ڈر جائے گی؟ لو جی، میں رسول بخشا جی آپ کی مجلس میں پیغام دینے لگا۔ اس وقت کہا گیا جی عالمی طور پہ ساری دنیا میں مرض آ گیا ہے۔
عذاب خدا ہے. جب بندہ شیعہ ہونا مرتضیٰ کو شیعہ ہی سنتے ہیں, دوسرا نہ بھی سنے پرواہ نہیں. یہ عذاب آتے کیوں ہے, مخلوقوں پہ عذاب آتے کیوں ہے؟ مصطفیٰ فرماتے لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل. علی ابن ابی طالب کہ اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. سندھ کی دھرتی کنڈیارو زندہ باد ہے. بابا رسول شاہ جی, بابا نیاز شاہ جی, آپ کی زندگی ہو, آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو. اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو. تو اب گھٹانے والے مر رہے ہیں نا. علی ولی اللہ. میں نے حدیث رسول سنائی ہے. حدیث شیعہ سنی نہیں ہوتی, حدیث حدیث ہوتی ہے. کہ مخلوق پر عذاب آتا ہے ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. تو پھر رسول شاہ جی کنڈیاروں میں مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہے, اگر کوئی مولوی علی کو گھٹاتا نظر آئے نا, گریبان سے پکڑ کے اتار کے کہو اتر جا, کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم پہ عذاب آ جائے. ہائے ہائے, عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ہٹا دو منبروں سے منکر ولایت علی. آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو. آپ کی زندگی ہو. اچھا نعرہ میں لگواؤں, سارے مل کے بولو حیدری. ایسے نعرہ لگتا ہے نا, ہائے ہائے. کہا جی حدیث کتاب کا نام القطرہ. اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. ابھی بھی پاس آ جاؤ, ابھی بھی گھٹانا چھوڑ دو, کرونے سے جان چھوٹ جائے گی. ورنہ ظہور قائم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, 1/3 عبادی جو ہے اسی مرض سے مر جائے گی. ہائے ہائے, مرنا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو؟ زندگی ساری پیاری ہے. سکول بند ہو گئے, دفتر بند ہو گئے, سارا کچھ بند ہو کے دیکھا نا, عزاداری رسول شاہ نے بند نہیں کی. کیوں؟ رسول شاہ کو بھی پتا ہے یہی وہ در ہے بطول کا جہاں محمد بھی آتا ہے. ہوئے ہوئے, جناب سیدہ کا در ہے وہ جس جگہ حسین کی ماں جائے. اللہ اکبر. وہاں شفا ہی شفا ہے, وہاں رحمت ہی رحمت ہے. مر کیوں نہیں جا؟ دیکھو میں قرآن کی ایک آیت سناؤں, جو قرآن کی آیت پہ بولے گا. میں آیت پڑھنے لگا ہوں. کچھ بندے
سرکار مصطفیٰ گزر رہے تھے، سپیکر اللہ سپیکر ٹھیک رکھی، سرکار علی علیہ السلام کی شکایت کر رہے تھے، کچھ بندے علی کی شکایت کر رہے تھے، جناب مصطفیٰ گزرے، رکے کہ میں انہیں ہدایت کروں، اتنا کہنا تھا، سورہ روم کی آیت آگئی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرا حبیب رہنے دے، مردوں کو کیا سنانا؟ یار غور نہیں فرما رہے، میں نے روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے، قرآن نے بتا دیا جو علی کی شکایت کرے وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ سورہ روم 52 نمبر آیت۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو سنائے گا، مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ معلوم ہو گیا جو منکر ولایت علی ہو وہ چلتی پھرتی، سارے بولو منکر ولایت علی چلتی پھرتی لاش ہے، لاشوں کو ہاتھ لگاؤ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو خبردار منکر ولایت علی سے ہمدردی نہ کرنا۔ آپ کی زندگی آپ سلامت رہے، آپ سلامت، روایت نہیں پڑھی، جتنے صاحبان تو شریف فرما ہے، میرے کہنے پہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورہ روم ہے 52 نمبر آیت۔ جو علی کی شکایت کرے وہ مردہ، ہائے ہائے ہائے، دیکھیں میں آپ کو مردہ، وہ بندے نے مرد جانا ہے، چاہے ہارٹ فیل ہو کے مر جائے، چاہے طبعی موت مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، وہ کوئی کرونے نال مر گیا، لیکن قرآن نے ایک بات بتا دی، جون سی مرضی موت مرو، قرآن کہتا ہے جاءت سکرات الموت بالحق، کا جس مرضی موت مرو، موت کی سختی آتی ہے اکیلی نہیں، ساتھ کوئی حق بھی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی حق، حیدری۔ شاہ جی آیت پڑھی، جاءت سکرات الموت آتی ہے موت کی سختی، تو ڈھونڈو تو صحیح حق کون ہے؟ نہیں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا حق کون ہے؟ علی مولا، اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہم اودر الحق ایسما پار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے، حق ادھر ہی ہوگا جدھر علی ہوں گے۔ علی ہے تو حق ہے، علی ہے تو دین ہے، علی ہے تو نمازیں ہے، علی ہے تو روزے ہے، علی ہے تو حج ہے۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے نا آپ؟ میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں۔ مل کے حیدری۔ اچھا میں آپ کو دیکھا تھوڑی سی میں مشکل بات، میرے والد صاحب کو جس نے سنا نا حافظ تصدق صاحب کو، وہ مشکل باتیں پڑھتے ہیں، میں بالکل آسان پڑھتا ہوں۔ یہ جو نفی اس بات کے ساتھ جو جملہ آتا ہے نا، اس کی کائنات میں دو ہی مثالیں ہیں، نفی پھر اس بات، جیسے لا الہ، غور فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یہ نفی ہے پھر اس بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسی پیٹرن پہ اللہ کہتا ہے لا فتح الا علی۔ یار غور نہیں فرمایا آپ نے، ہائے ہائے یہ حدیث قدسی ہے، لا فتح الا
دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، پیٹرن دیکھنا آپ نے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں مگر علی۔ نہیں حدیث قدسی ہے، کوئی مرد نہیں مگر علی۔ صحابی کھڑا ہو گیا، سرکار مصطفیٰ نے کہا کوئی مرد نہیں سوائے علی کے۔ اٹھ کے کہا تھا یا رسول اللہ میرے 12 بچے ہیں، کیا میں مرد نہیں؟ ایک کہتا میرے 14 ہیں، کوئی کہتا میری 6 بیویاں ہیں، کوئی کہتا میری 10 بیویاں ہیں، کیا ہم مرد نہیں؟ بندہ شیعہ ہو حدیث پہ نہ بولے وہ شیعہ کہلانا چھوڑ دے۔ مصطفیٰ کا جب سن ان الفتح کلن فتح من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب، کا مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اب تو بولو یار، حقیقی مرد ہی وہی ہے۔ آپ کی زندگی ہو یار، میں نے حدیث سنائی ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ ان الفتح کلن فتح من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب، کا حقیقی مرد وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ومن کان فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب کالامرأۃ اللیحیہ، کا جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ داڑھی والی عورت ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ آپ کی زندگی ہو، آئے ہائے حدیث سنائی ہے میں نے، روایت آپ کی زندگی ہو جو حدیث کا منکر ہے، بے شک۔ اچھا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، مولوی اور شعر یہ جوڑ بنتا نہیں، کیونکہ جو میرا عقیدہ ہے وہ میرا نہیں، میں نے خدائے سخن سے ادھارا لیا۔ یار جسے حسین خدا کہہ دے، یار میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، خدائے سخن کا لقب کس نے دیا؟ مہر لگا کے مولا حسین نے، تو پھر کیا کریمی ہے حسین کی، جسے چاہے جب چاہے خدا کر دے۔ یا تو مکر جاؤ کہ خدائے سخن پہ مہر حسین نے نہیں لگائی اور لقب لکھا انتا تو، کوئی بات نہیں، تیاری کرو، میں آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر ہے، اس ممبر سے فقط محمد و آل محمد کی فضیلت، کسی مولوی ملمنڈے کا ذکر نہیں۔ یہ ممبر بنا ہی 14 کے لیے ہے، یہاں سے فضائل بھی 14 کے پڑھے جائیں گے، مصائب بھی 14 کے، نہ کسی کی مخالفت نہ کسی کی حمایت۔ عقیدہ میں نے لیا خدائے سخن سے۔ واجد علی شاہ کا نام سنا نا، بادشاہ تھا اودھ کا، وہ لکھنؤ کا، یار لکھنؤ کو اودھ کہتے تھے، لکھنؤ کا بادشاہ تھا۔ ایک دن محفل سجا کے بیٹھا ہے، چھوٹے چھوٹے شعراء شعر پڑھ پڑھ کے نا واجد علی شاہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، واجد علی شاہ تو بادشاہ ایسا ہے۔ خدائے سخن مرزا تبی محفل میں داخل ہوئے، جیسے ہی دونوں آئے نا، ہائے ہائے، واجد علی شاہ کہتا مرزا میری محفل میں خدائے سخن جیسے بندے بیٹھے ہیں اور کبھی انہوں نے میری شان میں کوئی شعر نہیں کہا، اتنا کہنا تھا مرزا کیونکہ غیر سید تھے وہ تو چپ کر گئے۔ سید بادشاہ غور سے سنیے گا، خدائے سخن کو جلال آیا، او واجد علی شاہ تو بھی سید ہے
میں بھی سید ہوں، میں تیری ثنا کیسے کروں جو اس نے شیر کا مرتضیٰ نے تب سے عقیدہ بنا لیا۔ خدائے سخن کہتے ہیں غیر کی مدح کروں شاہ کا ثنا خواہ ہو کر، غیر کی مدح کروں شاہ کا ثنا خواہ ہو کر، مجرائی اپنی ہوا کھو دوں حضرت سلیمان ہو کر۔ جو علی کے فضائل پڑھے وہ سلیمان سے کم نہیں، ہائے ہائے، اور جو سنے وہ سلمان سے کم نہیں۔ علی ہر ایک کو برداشت ہی نہیں ہوتا، علی یہاں آ کے اٹک جاتا ہے، جیسے مولویوں کے قرآن اٹکتا ہے نا، اس طرح علی مکسر کے آ کے اٹک جاتا ہے۔ چلے 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 اب مجھے تو سندھی سمجھ نہیں آئی کہ ملنگ نے کہا کیا ہے، لیکن میں اس کی ترجمانی اپنے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ خدائے سخن سے کسی نے پوچھا تھا، خدائے سخن دو لفظوں میں بتا علی ہے کیا، تو خدائے سخن نے جو کہا وہ میرا عقیدہ بن گیا۔ خدائے سخن کہتے ہیں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ ہائے ہائے، اور آجا تیری زندگی ہو اللہ کے سوا۔ آپ سلامت رہے ڈاکٹر صاحب۔ ہائے ہائے، شاہ جی غور فرمایا، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج آپ کی زندگی ہو۔ اچھا اب آدھا گھنٹہ ہو گیا، آیت کا ترجمہ کروں؟ میں ابھی نا رسول بھائی نیاز شاہ صاحب کے ساتھ اندر بیٹھا تھا تو میں بات ہوئی اس پہ، یہ جو کرونے کی وجہ سے سارا کچھ بند ہو گیا ہے، کل سے مجلسیں بھی بند کرنا چاہتے ہیں، شفاعت کا در بند کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے جو شفاعت کے در سے ہٹ گیا وہ در بدر ہو کے مر گیا۔ تو ہم تو در والے ہیں، ہم تو در والے ہیں، ہم تو در نہیں چھوڑیں گے۔ میں خاص کر میں اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کہ لوگ سمجھیں گے کہ مولوی 4 دن بند ہوگی مصیبت پڑ گئی، ان کی مجلس سے بند ہوئی تو اس لیے نہیں۔ آج آپ کو اتنا سے وائرس کی وجہ سے کہا جاتا ہے عزاداریاں بند کرو، جو کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی، ان کے لائسنس دوبارہ ملیں گے نہ؟ کل کو جو 10 محرم کو آ کے کہہ دیں کہ جی کرونا وائرس آیا تو 10 محرم بند کرو، کرو گے بند؟ تو پھر عزاداری کو نہیں چھوڑنا۔ عزاداری ہماری شارق حیات ہے، عزاداری ہماری شارق ہے، جب شارق کٹ جائے بندہ مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین حسین کرو، حسین ہماری پہچان ہے۔ عزاداری کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور چھوڑ سکتے بھی نہیں۔ بہرحال ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہا جی پہلا گھر۔ میں جملہ کہوں، اللہ جانے وہ کتنا اول ہوگا جسے اللہ اول کہہ دے۔ اتنے مشکل جملے پہ میرے ساتھ بندے بول پڑے ہیں، وہ جسے اللہ اول کہہ دے۔ تو اب میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جانے لگا، مولا اچھا لگے تو پھر بولو گے نا میرے ساتھ؟ جتنے صاحبان بیٹھے میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا اول کسے کہتے ہیں؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل اول وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔
نہیں غور نہیں فرما رہے. آپ کی زندگی اول وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو. مولوی کہتا ہے جی اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، اس سے مراد کعبہ ہے. مولوی کہتا ہے جی پہلا گھر یعنی اللہ کا گھر کعبہ. اگر اول بیت مولا فرماتے وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو. کعبہ تو اصل ہے ہی نہیں یار. دیکھو نا کعبہ کیا ہے؟ شبیہ ہے نا کس کی؟ بیت معمور کی. بیت معمور شبیہ ہے زرہ کی، زرہ شبیہ ہے عرش کی. تو جو شبیہ ہو وہ تو اول ہو نہیں سکتا بھئی. یہ تو خود شبیہ ہے، وہ خود شبیہ ہے. تو جب شبیہ ہے تو پھر ڈھونڈو یہ اول بیت کون ہے. نہیں جو اب شیعہ بیٹھا ہے جو قرآن کی آیت میں بولے گا مرتضی ترجمہ کرنے لگا ہے، تو قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے. جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ اول بیت کون ہے، میرے امام کہتے ہیں مفضل اول بیت کعبہ نہیں ہم 14 ہیں. ہائے ہائے کہ مولا آپ اول بیت کا سب سے پہلے توحید ہم میں ہی تو آئی ہے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی ہو کا توحید سب سے پہلے. آپ سلامت رہو. اچھا اب مجھے ترجمہ نہیں پتا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک جب کچھ بھی نہ تھا. ہائے ہائے. اچھا چلو کعبے دی گل کیتی تے گل کر چھڑا. اول بیت کعبہ نہیں، اول بیت 14 ہے. آگے قرآن کہتا للذی پہ پکا تھا. مولوی کہتا جی اول بیت کعبہ ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مکہ میں. زبانوں کی ماں کا نام عربی ہے. یہ کوئی اردو پنجابی سندھی نہیں جو مکس ہو کے بنی ہوگی، عربی ہے. للذی پہ پکا تھا اول بیت جو پکا میں ہے. مکہ ترجمہ مولوی صاحب کہاں سے کیا؟ یہ پکا بکا سے ہے. پارس قرآن سے پوچھا گیا یہ پکا کیا ہے؟ کہ پکا ہی ابو طالب کا گھر ہے. آپ کی زندگی ہو سلامت رہو. پکا ابو طالب کا گھر ہے. اللہ کا اول بیت 14 ہے جو ابو طالب کے گھر ہے. چلو قرآن کی آیت پہ تو راجہ بندے بول ہی پڑے نا یار. مجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ بندے آیت قرآن پہ بولے ہیں. للذی پہ پکا تھا، پکا ابو طالب کا. اگر آپ کے ذہنوں میں ابھی تک ہے کہ کعبہ اول بیت ہے، چلو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي پہ پکا تھا. آگے قرآن کہتا مُبَارَکٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اگر تم ترجمہ کرو گے کہ کعبہ برکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اگر کعبہ ہدایت ہے تو 10 دن سے بند کیوں ہے؟
اوئے ہوئے جو ہدایت نہ کر سکے وہ ہادی نہیں ہوتا. نہیں پیچھے والے یار کعبہ بند پڑا ہے کہ نہیں؟ روایت نہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے. آپ کی زندگی ہو. دیکھو دیکھو میں نے آیت پڑھی نا. ہمارے بھائی کہتے ہیں پہلا پہلا گھر جو مکہ میں ہے برکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اگر کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت تو پھر بند ہے. آج کل معلوم ہو گیا اب جو بھی پیدا ہو رہا بے ہدایتہ پیدا ہو رہا ہے. یا پھر مان کعبہ ہدایت نہیں، کوئی اور ہے جو ہدایت ہے. تو جی ایک ایک بچے کو سمجھانے کے لیے آج کی میں اس مجلس میں پیغام دینے لگا ہوں. جتنے سردار میرے بیٹھے ہو سارے، میں ساروں کا نوکر. لنگر رسول بخش شاہ جی نے لنگر بنایا ہے. کچھ چاول شاول کھا کے آئے ہو کہ نہیں؟ لنگر کیتے بیٹھے نا. لو جی سارا دن لنگر چلا ہے. میں جو پوچھوں محترم صحت کے اعتبار سے، جی بھائی صاحب شاہ جی کتنی پلیٹیں کھائیں؟ کیا دیں گے صحت کے اعتبار سے 2. کسی کمزور سے پوچھوں تو کیا دے گا 1. اگر کسی بوڑھے سے پوچھوں آدھی. میں ہاتھ باندھ کے جتنے جوان بزرگ جتنے پیچھے کھڑے ہو آپ لوگ بزرگ داد دے دیں گے، میں سمجھوں گا پورے سندھ نے داد دے دی ہے. 1 2 3 4 آدھی. اور جس نے بھی پلیٹیں کھائی ہے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تم نے پلیٹیں نہیں کھائی، تم نے چاول کھائے ہیں. اور نہیں یار غور نہیں فرما رہے. نہیں بولو پلیٹیں کھائیں یا چاول؟ پلیٹ کیا ہے؟ ظرف. چاول کیا ہے؟ مظروف. ہوتا یہ ہے کھایا مظروف جاتا ہے، مراد ظرف آ جاتا ہے. کھائے چاول. سارے کنڈیاروں نے کہا ہم نے پلیٹیں کھائی. اللہ کہہ رہا ہدی للعالمین، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت نہیں، حقیقت میں مظروف علی ہے. وہ علی ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. جو کعبے میں آیا ہے، جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے. مل کے صحیح مل کے حیدری. مل کے حیدری. دیکھو بھائی دیکھ نہیں سکتا لیکن دل کی آنکھیں روشن ہے. وہ دل کی آنکھوں سے علی کو پہچانتا ہے. ہائے ہائے علی نہ ہوتے یہ کعبہ قبلہ. یہ کعبہ قبلہ کس کی وجہ سے ہوا؟ علی کی وجہ سے. اب بتاؤ کعبہ کس کا گھر ہے؟ نجف کس کا گھر ہے؟ جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ نہیں، رسول شاہ جی کا مہمان ہوگا. کعبہ علی کا گھر، نجف بھی علی کا گھر. فرق یہ ہے کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے. اوئے ہوئے کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب. جملہ بہت بڑا
کہنے لگا کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے۔ کنڈیاروں والوں، سر کا جھکنا اسلام ہے، دل کا جھکنا ایمان ہے۔ مل کے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، کعبہ بھی علی کا گھر، نجف بھی علی کا گھر۔ کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے۔ سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں، دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، نجف میں جاؤ نسل پاک ہوتی ہے، جو نسل پاک ہوگی تو اقرار ولایت۔ اب غور فرمایا تو یہ اول بیت کون ہے؟ 14۔ سرکار فرماتے اول بیت ہم ہیں، پتہ ہی نہ چلتا اگر سلمان علی کے پیچھے پیچھے نہ چلتے۔ چلتے چلتے مکہ فتح ہوا، جیسے ہی فتح مکے والا دن آیا نا، علی آگے آگے، 10ویں درجے والا پیچھے پیچھے۔ علی نے کعبے کو دیکھ کے جو سلام کیا، ہمیں پتا چل گیا اول بیت کون ہے۔ علی کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا بیت بیت اللہ، اے اللہ کے گھر میرا سلام۔ ہائے ہائے، سلمان کا جب مولا کیا سلام کیا، کہا سلمان سن، اللہ کا گھر میں علی ہوں، میرا گھر یہ کعبہ ہے۔ اب تو بولو یار جو کھڑے ہو، مل کے بولو حیدری۔ بے شک بے شک، آپ کی زندگی آپ سلامت رہے، شاباش۔ حیدر حیدر حیدر۔ آپ سلامت رہے۔ چلو چلو، میں ایک بات ہوئی، کتنی پیارے اس نے رفائی بھائی نے پڑھی، ہر بندہ خوش ہو گیا۔ آئے ہو نا یا مجلس میں، گورنمنٹ لائی پابندی، سارے گھروں سے نکلے، اس در سے شفا لینی ہے۔ آئے ہو نا سارے، جب گھر سے نکلنے لگے تو مائیں صدقہ کر کے بھیجتی ہیں نا، صدقہ کرتی ہیں نا مائیں بچوں کا، مائیں کرتی ہیں، بیویاں نہیں کرتی۔ اچھا مجھے پتا نہیں، میں ساری زندگی لندن میں رہا ہوں، تو صدقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کتنی دفعہ کیا جاتا راجہ؟ 7 دفعہ۔ اس 7 کو ذہن میں رکھنا، 7 دفعہ کیا جاتا ہے نا، جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے 1 2 3 4 5 6 7 ایسے کر کے نا
یہ صدقہ ہو گیا، جاؤ جی خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ. یعنی جتنا بڑا گھر کا بچہ ہوگا اس کا صدقہ اتنا بڑا ہوگا. مثلا کسی غریب کے گھر کا بچہ ہے تو وہ 150 دے دے گا، تو کسی سردار کے گھر کا بچہ ہے تو وہ 10 12 20 ہزار دے گا، اور کسی سید کے گھر کا ہوگا تو پورے علاقے کو پتا چلے گا کہ سید کے گھر بچہ آیا ہے، اتنا بڑا صدقہ ہوگا. جو بات سمجھ کے بولے گا اسے مرتضی سلام کرے. 16 رجب والے دن مصطفیٰ نے کبریائی کے بدن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا پالنے والے علی تیرے گھر آیا، بتا صدقہ کیا دے گا. نہیں سمجھ آئی؟ کاش مجھے سندھی آتی ہوتی. آپ کی زندگی ہو. مصطفیٰ کہتے ہیں پالنے والے میرا علی آیا تیرے گھر میں، پتا کیا صدقہ دے گا. حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا. کہا میرا ابھی محمد مصطفیٰ علی کا صدقہ وہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا. میں ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا علی کے گھر کے ساتھ چکر لگا. مسلمان طواف سمجھے گا، حقیقت میں علی کا صدقہ. مولوی طواف سمجھے گا، حقیقت میں علی کا صدقہ ہے. علی حق، 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 علی حق. نعرہ حیدری. اب تو بولنا حق بنتا تھا راجہ میرے ساتھ ساروں کا. شاہ جی شاہ جی میرا حق بنتا تھا میرے ساتھ بولتے. کہ مولوی طواف سمجھے گا، حقیقت میں علی کا. جب تک علی کے گھر کے صدقے کے طور پہ چکر نہ لگاؤ اللہ حج قبول نہیں کرتا. علی کے بغیر نمازیں قبول کیسے ہوگی؟ کوئی بات نہیں، جاگتے ہو. کیسے کرو گے قبول؟ چلو یہ جتنے شیعہ بیٹھے، اگر ہمارا بھائی اہل سنت بیٹھا ہے اسے میرا سلام ہے. جب حج کر لیا، جب حج کر لیا 7 چکر لگا لیے، اب بندہ کہتا میں جاؤں، اللہ کہتا ہے ایسے ہی جاؤں. ایک کام اور کرنا ہے. پالنے والے آپ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ ٹینڈ شنڈ تو کروا لی، سارے کام ہو گئے، بال شال اتر گئے، سب کام ہو گئے. اللہ کہتا ہے کام اور کر، واپس آ علی کے گھر کے پھر 7 چکر لگا. کپالنے والے پہلے صدقہ اتار دیا، اب کیا کروں؟ کہ اب 7 چکر لگا. یہ جو 7 چکر ہے اس کا نام ہے طواف النساء. جب تک نہیں لگائے گا بیوی حرام ہے. اور شیعوں کے علاوہ کوئی طواف النساء کرتا نہیں، اس لیے تو حرامی پیدا ہوتے ہیں. جو اٹھا کے ہاتھ سلامی دینا بھول جاتے ہیں، جو اٹھا کے ہاتھ دینا سلامی بھول جاتے ہیں، وہ شخص اپنے اندر کی خامی بھول جاتے ہیں. مولا علی تو ہر کسی کو رزق بانٹ دیتا ہے، حلالی یاد رکھتا ہے، حرامی بھول جاتے ہیں. نعرہ حیدری. اوکے غور فرمایا آپ نے. مل کے حیدری. علی کے گھر کے چکر لگاؤ، نجف جاؤ تو نسل پاک، کعبے کے ساتھ چکر لگاؤ بیوی حلال.
آگے کسی مولانا سے پوچھ لینا. دیکھیں تو پھر اول بیت کون ہوگا؟ 14. دیکھیں چل ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں اکثر پورے دنیا میں نے یہ جملہ نئے رنگ سے پڑھا ہے. مرتبے کے اعتبار سے علی کے بڑے کتنے ہیں؟ اللہ رسول. لیکن دونوں بڑے آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں. کھینچا تانی سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ دیکھا نا میں تیرے چھینکنے پہ قربان. چلے کوئی بات نہیں. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے نہیں جانتے, میں نیا ہوں آپ کے علاقے میں. رسول شاہ جی کو تو جانتے ہیں, رسول بخش شاہ صاحب. میں جو یہاں کھڑا کروں قبلہ آپ بانی ہیں, ذرا لنگر تقسیم کریں. لائنیں لگ گئی, لنگر تقسیم ہو رہا ہے. جس بندے کا رسول بخش شاہ جی کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا نا, وہ لائن توڑ کے آگے آ کے کہے گا لاؤ جی پہلے مجھے دو. کیا مطلب؟ وہ جو بندہ لائن توڑ کے آ رہا ہے نا, وہ شاہ صاحب پہ اپنا حق جتلائے گا. میرا تجھ پہ حق ہے, میرا تجھ پہ حق ہے. علی کے دو بڑے ہیں, اللہ اور مصطفیٰ, دونوں آپس میں کھینچاتا نہیں کرتے. اللہ کہتا علی میرا ہے, مصطفیٰ کہتے نہیں نہیں یہ تو میرا ہے. بس سمیٹنے لگو. وہ کہتا علی میرا, مصطفیٰ کہتے علی. چلو چلو ابھی دیکھ لیتے, ابھی دیکھ. بظاہر بظاہر جو ماتمی ہے نا, آپ کی جوتیاں مجھ سے افضل ہیں. ماتمی میں بالکل. مولوی دا اپنا کوئی نہیں پتا صحیح, انہیں جہنم تو علاوہ جانا ہی کتنے نہیں. ماتمی تو وہ ہے جس کا انتظار عالمین کی بطول کرے. تو ہمارے لیے تو ماتمی کی جوتی ہونا فخر ہے نا, بالکل فخر. بظاہر علی 13 رجب کو دنیا میں آئے. پورے مجمع میں سے ایک ہی بندہ بولا بظاہر پہ, اب یہ دوسرا بندہ بولا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہاں کنڈیاروں والوں کا رسول بخش شاہ جی عقیدہ یہ ہے کہ علی آئے 13 رجب کو, تو پھر مرتضیٰ کو یا علی مدد کہہ کے دوبارہ نہ بلانا. اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ یہ جو آدم کہہ رہا ہے یا اللہ بے حق علی, اعلیٰ تجھے علی کے حق کا واسطہ, یہ علی کون ہے ماننا پڑے گا. آدم نہ تھا, علی تب بھی تھا. علی حق, علی حق. آپ کی زندگی شاہ جی میں جملہ کہوں, بظاہر علی, بظاہر. ہائے کتنی پیاری بات. بظاہر یہ بظاہر آتے ہیں, بظاہر چلے جاتے ہیں. ورنہ جب کچھ بھی نہ تھا یہ تھے, جب کچھ بھی نہ ہوگا یہ ہوں گے. اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں. بظاہر 13 رجب کو ہاتھوں پہ اٹھایا 16 رجب والے دن, 16 رجب والے دن کبریائی کے بدن کو. کوئی بات نہیں, بندے سن سن کے تھک بھی جاتے ہیں نا, داد دے دے کے بھی تھک جاتے ہیں. مولوی کا ریکارڈ ہے لکھنؤ کی تاریخ میں, 400 سال کی تاریخ میں 3.25 گھنٹے مرتضیٰ پڑا ہے, اور اس سے زیادہ سپیڈ سے پڑا ہے, اور مجتہد اٹھ کے داد دیتے رہے. یہ تو میرا ملک ہے, بندے بیٹھ ہی نہیں سکتے. کبریائی کے بدن کو ہاتھوں پہ اٹھایا, 3 باتیں کی, زیادہ نہیں کرنی, 3 باتیں کی. آپ سب کو زبانی یاد ہے, فکر انگ نیا ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کی چوٹ دلوں پہ یکساں لگتی ہے, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. سوز آ گیا, کسی کے گلے میں ترنم آ گیا. یہ تو اس کی بات ہے نا, جس کا جیسا اس کے ویسا ملے گا. بتا 3 چیزیں گئی. یا علی ہاتھوں پہ بلا تشبیہ. یہ وہ ازواج ہیں
جن کے ساتھ کسی کی شبیہ بھی نہیں دی جا سکتی. یہ کسی کی مثال کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ 14 ایسے ہے کہ جن کے ساتھ مثال دی وہ تو پہلے ہو گیا. اس لیے بلا تشبیہ ہی ٹھیک ہے. کا یا علی روحوں کا روحی، لحموں کا لحمی، دموں کا. آپ کو زبان نہیں یاد ہے نا کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ یا علی آپ کی زندگی آپ سلامت رہے. یا علی تیری روح، تیرا گوشت، تیرا خون. یہ جو 3 چیزیں جناب مصطفیٰ نے کہی نا، یا علی تیری میری ہے، تینوں چھپی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں، آپ اٹھ کے نہ بولے پھر میں نے بھی خیرات نہیں مانگی. وہ کہتا علی میرا ہے، مصطفیٰ کہتے علی. جب کہا نا یہ 3 چیزیں تیری میری ہے مصطفیٰ نے، تینوں چھپی ہوئی. رسول بخشا جی کبھی روح دیکھی ہے؟ کسی دشمن کی نکلتی دیکھی ہو؟ میاں شاہ جی نہیں دیکھی. گوشت کس کے نیچے چھپا ہے؟ کھال کے نیچے چھپا ہوا ہے. خون کس کے اندر؟ رگوں کے اندر. تو اب شیعہ بن کے سنو گے جملہ. ادھر جناب مصطفیٰ نے گانا یا علی تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. وہ بے جسم میدان میں آ کے کہتا میرا حبیب محمد مصطفیٰ علی کی چھپی ہوئی چیز ہے تیری ہوئی. وہ بے جسم کہتا یا علی تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. نہیں بندے اب تھکنا شروع ہو گئے. راجا میں کیا کروں؟ ہائے ہائے. تو جملہ کہوں جو چھپی ہوئی چیزیں تھی وہ مصطفیٰ نے لے لی، جو ظاہر تھی. پکی بات. نہیں کوئی بات نہیں. اللہ کبھی دیکھا ہے؟ شکر الحمدللہ. نہیں اللہ کبھی دیکھا ہی نہیں. سارے سمجھتے ہیں، ساری باتیں آپ کو آتی ہیں. میں تو کہا نا میں تو طالب علم ہوں، میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے میرا، مصطفیٰ کہتے چھپی ہوئی چیزیں کون لے گئے؟ مولا مصطفیٰ. جناب مصطفیٰ لوگوں کے سامنے آئے، جس نے دیکھا وہی اشرا مبشرہ ہوا. وہ مبشرہ ہوئی ہوا نا، وہی ہوا نا جس نے دیکھا. یعنی لوگوں کے سامنے بظاہر مصطفیٰ آئے، وہ نہیں آتا. تو جملہ اتنا قیمتی کہنے لگا ہوں ہاتھ نیچے رہا. دکھ ہوگا جو ظاہر تھا، یعنی محمد مصطفیٰ جو ظاہر تھا اس نے علی کی چھپی ہوئی چیزیں لی. جو چھپا ہوا تھا اس نے علی کا ظاہر لے لیا. یار سمجھ کے داد دینی چاہیے نا. جو ظاہر تھا اس نے علی کی چھپی چیزیں لی، جو چھپا ہوا تھا اس نے علی کا ظاہر لے لیا. آج کے بعد کنڈیاروں میں کوئی پوچھے نا علی کیا ہے، اسے کہہ دینا مصطفیٰ کے باطن کو علی کہتے ہیں، توحید کے ظاہر کو علی. جو علی کو توحید کا ظاہر سمجھتا ہے مل کے بولے علی حق علی حق علی حق علی حق. آپ کی زندگی ہو. آیت سناؤں گا آپ کو.
حیدری اچھا کوئی بات سمجھ آئی؟ مصطفیٰ کے باطن کو توحید کے نہیں غور نہیں فرما رہے، توحید کے آیت نہ پڑھوں گلے پڑ جانا، یہاں سے پکڑ لینا، اگر آیت ہو تو پھر سبحان اللہ بنتی ہے نا۔ جو علی کا ظاہر تھا وہ کون لے گیا؟ ظاہر کون لے گیا؟ اس کی آواز ٹھیک رکھ، دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ لے گیا انٹرنیشنل لینگویج۔ میں نے دنیا کے 57 ملکوں میں جا کے نوکری کی ہے۔ میں 58ویں ملک کو 10 اپریل نیوزی لینڈ جا رہا ہوں مولا کا ذکر کرنے کے لیے، وہاں جا کے بتاؤں گا سندھ والوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ ظاہر میں کیا آتا ہے؟ یہ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اور رجیم لام بھی تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے آپ کی زندگی ہو دونوں نہیں کوئی گل نہیں، بندے تھک بھی جاتے ہیں، بندے بشری تک آ گئے علی والے تھکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے مولا کا فرمان ہے جتنے بزرگ بیٹھے ہو بزرگ نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں مفضل ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ آئے ہائے ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ کہ مفضل ہمارا بغض وہ لعنت ہے جو جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، سارے جوان ہوں گے، جوان ہوگا ہی وہی جو اقرار ولایت ہے۔ آپ کی زندگی سید اچھا تھکے تو نہیں نا؟ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے یہ خلقتو بے یدیہ والی آیت ہے یا روایت ہے؟ آیت ہے۔ مولوی بھڑ پہ وہ کہتے ہیں جی ہاتھوں سے مراد علی کے ہاتھ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ تو مولوی اللہ کی قدرت کا نام بھی تو علی ہے۔ قدرت اللہ کون ہے؟ وہ جو بزرگ سامنے 3 بیٹھے ہو نا میرے بزرگوں، اگر آپ داد دو اور ایک بھائی ہے پیچھے والا، میں سمجھوں گا 4 طرف سے داد مل گئی، چاروں سمتیں پوری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جی ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت۔
مرتضی قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہے، کسی مولوی کے باپ میں جرت ہے تو بتائے کہ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ بیٹے رضوان جناب مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ اصحاب مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی نا، جب سب سے اوپر خیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 5 نمبر آیت لے کے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدی ہے، مصطفیٰ یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی حق 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 نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہے۔ میں نے روایت نہیں پڑھی، بزرگوں میں نے آیت کا نمبر بھی بتایا ہے، سورہ فتح 5 نمبر آیت، ید اللہ فوق ایدی ہے، یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی ہاتھ تو علی کا ہے۔ اچھا مجھے راجہ کہتا ہے 15 ذی الحج کا اعلان کر دو، میں نے کہا یار پکا ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ آپ کے پاس پڑھیں گے نا؟ یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آپ نے دیکھا مجھے 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، میں نے کسی فرقے کو، کسی مذہب کو، کسی کو چھیڑا ہے؟ ریکارڈنگ کر رہے ہو، میں نے کسی فقہ کی بات کی ہو؟ میں نے فقط علی والوں کا شاجی تذکرہ کیا ہے، علی مولا کا تذکرہ کیا، آل محمد کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، پھر اس کے بعد تنقید نہیں، میری مجال کہ میں تنقید کروں کسی فقہ پہ، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، لیکن میں پیغام دینے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کا جان بوجھ کر انکار کر گیا وہ یہودی ہو کے مر گیا۔ میں آیت پڑھوں گا، جو علی کی ولایت کا جان بوجھ کر انکار کر گیا وہ کیا ہو کے مرا؟ یہودی ہو کے مرا۔ میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، لکھ لو، ریکارڈ کر لو، میں تنقید نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو منکر ولایت علی جان بوجھ کے ہو کے مرا وہ یہودی ہو کے مرا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کہتا ہے یہودی کہتے ہیں، یعنی منکر ولایت علی کہتے ہیں اللہ کا ایک ہاتھ ہے وہ بندھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے غلت دی ہے، کہنے والوں کے دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے غور نہیں فرما رہے یار، آیت پڑھی ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کہتا میرے تو 2 ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ اور میں کنڈیاروں والوں کو پیغام دے کے مجلس سمیٹنے کی طرف چلا جاؤں، جنت علی ولی اللہ خالی پڑھنے سے نہیں ملتی، علی کی ولایت کے منکر پہ لعنت کرنے سے بھی ملتی ہے۔ چلو کوئی بندہ تو ہے جو میرے ساتھ بولا ہے نا یار۔ اچھا آپ کی زندگی ہو، اچھا آپ میری سنو گے؟
بچے سارے ابھی بیٹھے، آپ نے جو سارے اکٹھے کیے، یہاں مجھے ابھی یہ چھوٹا بچہ سارے کہہ رہے تھے کہ میں اور شاہ صاحب آپ کا ایک وہ بیان دیکھتے ہیں لکھنؤ والا، حجاب اللہ والا. میں بس آپ کو ایک بات سمجھا کے نا سمیٹنے لگا. اللہ سامنے نہیں ہو سکتا، اللہ جسم نہیں رکھتا. مظہر علی کو بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھو علی کو. آپ جو کھڑے ہیں، میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو آپ بول سکتے ہیں. میں بالکل وہ خطیب نہیں کہ جو ناراض ہو جاؤں. آپ کی زندگی آپ سلامت رہیں. سامنے کون ہوں گے؟ مانا کون جائے گا؟ پہچانا کون جائے گا؟ وہ جسم نہیں رکھتا، سامنے علی ہے. اس لیے علی فرماتے ہیں میں حجاب اللہ ہوں. حقیقی حجاب اللہ کون ہے؟ بڑی مخدومہ 14 کے 14 حجاب اللہ ہے. حجاب کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپ کے بیٹھ گیا ہے. جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ حجاب 14 کو کہا کہ سامنے یہ ہے، پیچھے میں ہوں. تمہارا کام مجھے دیکھنا نہیں، تمہارا کام ہے انہیں دیکھنا. ہائے ہائے براہ راست توحید کو جفے ڈالنے والوں، اللہ کبھی سامنے نہیں آیا. دیکھ آپ سارے کسے دیکھ رہے ہیں؟ جتنے بزرگ جوان آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرتضی. عربی میں کہتے ہیں دیکھنے والے کو ناظر، ناظرہ سے ناظر. آپ نے پڑھنا پیچھے کسی نے پڑھنا تو نہیں نا میرے بات؟ اچھا اچھا بس ٹھیک ٹھیک. میں بس اس لیے میں نے پوچھا کسی نے پڑھنا تو نہیں. مل کے اچھا اب تک جو بندہ کہتا ہے نا میں نے داد نہیں دی، کسی بندے نے داد نہیں دی، بڑا دلیر ہے جی. نہیں یہ رسول بخش شاہ جی نے جی لندن سے لاہور سے مولوی بلایا، میں نے اسے داد نہیں دینی. وہ اپنے ہمسائے سے کو میرا ہاتھ باندھ کے نا کہیں کھمبے کے ساتھ باندھ دے، انشاءاللہ وہ کھمبا توڑا کے بھی ہاتھ چھڑا کے مجھے داد دے گا. میں نے خیرات مولا سے مانگی ہے. آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ناظر ہیں، میں منظور ناظر منظور. اب دیکھنا سمجھنا ہے. 14 سمجھ کیسے آتے ہیں؟ ناظر منظور. یہ سامنے کیا آ گیا؟ حجاب، پردہ. جیسے ہی حجاب سامنے آیا نا اس نے کام کیا، ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا. میرے امام کا جو مفضل عالمین ناظر ہے، اللہ منظور ہے، ہم 14 حجاب ہیں. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. نہیں اگلے جملے چیک تو کرنے آپ نے بھائی رسول پاک، آپ نے چیک کرنا آپ کی زندگی ہو. اگر لطف نہ آیا بے شک چپ کر کے بیٹھے رہنا، کوئی بات نہیں. میں خیرات میں تو مانگتا ہی نہیں نا. آپ نے مجھے واہ واہ کرنی نہیں، میری اوقات ہی میں 2 ٹکے کا بندہ. آپ واہ واہ ذکر کو کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے آپ واہ واہ کریں. آپ مجھے نہیں کر رہے، لیکن ان ذکر کے صدقے آپ میرے قد کو بڑا کر رہے ہیں. دیکھیں ناظر منظور 14 حجاب اللہ ہے نا. حجاب نے کیا کام کیا؟ ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا. لیکن حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے. ہائے ہائے 14 حجاب اللہ، اس لیے علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. بولو تو صحیح. تھک گئے ہو؟ زور میرا لگ رہا ہے، تھک آپ گئے ہو. حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے. اچھا اس جملے پہ جس نے دیکھا ہے لکھنؤ میں مجتہد علماء واعظین عرفاء شعراء
کھڑے ہو گئے. منہ منہ میں بھی کسی نے نہیں. ہائے ہائے میرے ہاتھ سے کوئی نہیں. میرے لیے حجت اللہ صرف 14 ہے. میرے لیے آیت اللہ فقط 14 ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. لیکن سارے کیونکہ علماء تھے, واعظین, شعراء, خطباء, لکھنؤ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا, 3.5 لاکھ کا مجمع تھا. اس میں شاہ جی میں نے جملہ کہا ناظر, منظور, حجاب. سامنے کیا ہے؟ حجاب. آواز کس کی آ رہی ہے؟ منظور کی. یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ. یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ. اللہ جسم رکھتا نہیں, موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. اس لیے علی کہتے سلمان موسیٰ بڑا بھولا تھا, بولتا میں علی تھا, سمجھتا خدا بول رہا. مظہر علی, قدرت علی, ارادہ علی, قادر علی, قضا علی. ختم ہو گیا میرا اس کا کلام, ختم ہو گئی بات. مجلس آپ نے دعا دینی ہے ساروں نے. آپ کیا ہے؟ ناظر. میں کیا ہوں؟ عالمی ناظر. اللہ منظور. 14 حجاب. ٹھیک ہو گیا. یہ حجاب اس وقت کہاں ہے؟ منظور پر. میں سارا منظور ہوں نا. حجاب کہاں ہے؟ منظور پر. جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا, حجاب منظور کے قرب میں آ گیا. اب آپ نے شاہ جی, رسول بخش شاہ جی, شاہ جی چیک کرنا کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے. کیمرے والے پہ سے گھما کے دیکھی. 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. ذرا نیت کرو. نیت کرتا ہوں 3 رکعت مغرب پڑھنے کی, واجب قربتاً. نماز پڑھی قربتاً اللہ, روزہ رکھا قربتاً اللہ, حج کیا قربتاً اللہ. قرب میں تو 14 رہ دے. ہائے ہائے, کوئی تو ہوگا جو شیادات دے مجھے. حیدر 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 نعرہ حیدری. آپ کی زندگی ہو بزرگ, آپ کا مولا زندگی دے, آپ کو صحت دے, سلامتی دے. 14 دیکھو, آپ سلامت رہے. بتاؤ اللہ جسم رکھتا ہے؟ مغرب ہون لگی دے, نماز پڑھو گے کی نیت کر کے قربتاً. اللہ جسم نہیں رکھتا, قریب کس کے ہونا ہے؟ ہوئے ہوئے, ابھی ساروں نے بتایا اللہ جسم نہیں رکھتا تو قریب کس کے ہونا ہے؟ میرے امام کا جو مفضل, جو ہمارے قریب ہو گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا. لو جی آخری جملہ. شاہ جی اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہا, کیمرے والے تو کہیں حافظ صاحب دے پتر تیرے کو مجلس پڑھی نہیں گئی کہ 1.5 گھنٹے بعد بھی تو نے آخری جملہ کہا اور سارے بندوں میں سے کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا, مولا میری عزت رکھنا. جملہ کہنے لگا نماز, روزہ, حج, زکات سارا کچھ کیا قربتاً اللہ. کنڈیاروں والو, اسی کا نام منافقت ہے. نیت میں کہتے ہو قرب چاہیے, تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ علی حق, 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 علی حق. حیدر 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 نعرہ حیدری. آپ کی زندگی, آپ سلامت رہے.
اب میرے ساتھ اسی کا نام منافقت ہے. نیت میں کہتے ہو قرب چاہیے. آباد رہو، شاد رہو. ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو، ابھی بازار سجے نہیں ہے. مرحبا، سید آنسو قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو، ابھی بازار سجے نہیں. جملہ کہوں، بازار سجتے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہے. واہ غربتا، واہ حسینہ. بازار سجتے رہے. حسین بختیارا صاحب کہتے ہیں ہم شیعہ روتے اس لیے ہیں، خالی بازار سجتے نہیں رہے، شام کی نجس عورتیں ناچتی رہی ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں. میرے امام سے کسی نے پوچھا، مولا باقر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا بابا سجاد، میرا چوتھا امام، خون رونا کب شروع کیا؟ جو اس جملے پہ ہائے کر گیا اس کی عبادت مکمل ہو گئی، ورنہ میرے حصے کی عبادت مکمل ہے. میرے امام فرماتے کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا بابا سجاد خون نہیں رویا. نہیں مولا تمہاری ہائے قبول کرے، سمجھ کے ہائے کرنا. کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک مولا سجاد خون نہیں روئے. کربلا دیکھی، شام غریبہ دیکھی، کوفے کا بازار دیکھا، اسکلان کے پہاڑیاں دیکھی، سجاد مولا خون نہ روئے. پوچھو کب روئے؟ جب 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا نا، ایک قاصد خط لے کے آیا، لا کے مولا سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ جب خط رکھا نا، امام نے کڑیوں والے ہاتھوں سے جب خط کھولا نا، تحریر پہ نظر پڑی. اللہ جانے کون شیعہ ہے جو مغرب کے وقت علی کی بیٹی کی غربت پہ ہائے کرے گا. مولا سجاد کی نظر پڑی نا، جگر پھٹا، پہلا خون کا قطرہ گرا، پھر بارش شروع ہو گئی. بی بی زینب نے کہا سجاد ایسا کیا ہو گیا، تیرا جگر پھٹ گیا؟ ماتم کر کے کہا پھوپھی اماں یزید نے لکھا ہے علی کی بیٹیاں پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے، اتنا سننا تھا. رو کے کہا سجا میں تھک گئی. مرحبا مرحبا سجاد میں تھک گئی ہوں. اجرکم اللہ. کہا پھوپھی اماں جہاد ہے، علی کی بیٹیاں یا علی کہہ کر بس ختم کرنے لگا ہوں. میرے حصے کی عبادت ہو گئی. میں چاہتا ہوں 2 آنسو بھی آ جائے. یا حسین کر دینا، مغرب کا وقت ہے. میرے امام فرماتے سورج غروب ہو رہا ہو نا، آل محمد کے ڈھلتے ہوئے وقت پہ جو ایک مرتبہ ہائے کر دے نا، اسے اپنے غم میں کبھی ہائے نصیب نہیں ہوتی ہے. مولا اپنے بچوں کی جوانیاں تمہیں نصیب ہو. ایک غربت بھرا جملہ کہوں، شام کے بازار میں جو قافلہ گیا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شاہ جی سب سے آگے وہ نیزہ تھا جس پہ حسین مولا کا سر ہے. دوسرا وہ گھوڑا تھا جس کی گردن میں عباس مولا کا سر ہے. تم نے سن لیا، اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کیا مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا؟ کہا ظالم کرتے تھے، آنکھیں کھلتی نا، سر پہ چادر نظر نہ آتی، نیچے گر جاتا. کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے معاف کر دینا، اگر جملہ سخت ہو تو معاف کر دینا. کہا مولا یہ گھوڑے کی گردن میں کیسے ڈالا گیا؟ امام کافی دیر رو رو کے کہتے ہیں اور سنو شیعو، ظلم کی حد ہو گئی. مسلمانوں نے رسی میرے عباس کے ایک کان سے ڈال کے دوسرے کان سے نکالی. مرحبا مرحبا عزادارو، پیچھے علی کی بیٹیوں کا قافلہ ہے.
شام کے بازار میں اب جو رونے کی نیت سے آیا ہے، مغرب کا وقت ہے، ہائے کر کے علی کی بیٹی سے خیرات لے جانا۔ شام کے بازار میں ایک وقت سید ایسا آیا، مولا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی ہے۔ شام کے بازار میں عباس کا سر گھوما ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ کٹے گلے سے حسین کہتے ہیں عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ کٹے گلے سے آواز آئی حسین قرآن پڑھنا چھوڑ، ذرا شام کے بازار میں دے۔ اب جو دیکھا منظر کیا ہے، علی کی بیٹیاں ایسے جل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا کوئی پتھر تیر مارتا ہے، جسے کچھ نہ ملا اس نے گرم پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا۔ مرحبا، سید آنسو قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ میں ایک جملہ کہوں، میرے مولا سجاد کی حسرت، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے بابے کی حسرت پہ ہائے کرے، وہ جو مانگے ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ کہا مولا وہ آپ کے بابے سجاد کی حسرت کیا تھی؟ کہ جب شام کا بازار آیا نا، لاکھوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی قیدی قیدی کہہ رہا تھا۔ اسی دوران میرے نانے کا ایک صحابی آیا نا، آ کے جب پہچانا نا، میرے مولا سے آ کے کہتا ہے میں بہت بڑا تاجر ہوں، کوئی حکم کا جو میرے بابے سجاد کی اس غربت پہ ہائے کرے، وہ جو مانگے اسے ملتا ہے۔ شام کے بازار میں سجاد مولا حسرت کر کے کہتے ہیں اگر کر سکتا ہے 35 چادریں لے آ۔ چادروں کا نام آیا نا، کہا کون آیا؟ سجاد کا جو پھوپھی اماں چچا زریر آئے، میں نے چادروں کا کہہ دیا کہ چادروں کا بعد میں کہنا، پہلے کو زریر زہرا کی بیٹی زینب تجھے سلام کہتی ہے۔ ہائے، اس جملے پہ ہائے کرو، میں نے ختم کر دیا ہے کہ مولا بیویوں کے سلام بازاروں میں نہ پہنچاؤ۔ کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں شام کا بازار۔ میرے امام کہتے ہیں سر جھکا لے، میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ روتے اس لیے ہیں صحابی چادریں دیتے رہے، مسلمان نیزوں سے علی کی بیٹیوں کی چادریں اتار اتار کے کہتے جس نے علی سے بدلا لینا۔ سندوارا